پاکستانی ڈرامے صرف تفریح کا ذریعہ نہیں بلکہ بہترین کہانی، شاندار اداکاری اور مضبوط کرداروں کی وجہ سے پوری دنیا میں اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں۔ کچھ ڈرامے ایسے بھی ہیں جنہوں نے نہ صرف کروڑوں ناظرین کے دل جیتے بلکہ بڑے بڑے ایوارڈز بھی اپنے نام کیے۔ آج کی ویڈیو میں ہم کاؤنٹ ڈاؤن کریں گے پاکستان کے ٹاپ 9 ایوارڈ وننگ ڈراماز کا۔ یہ وہ ڈرامے ہیں جنہوں نے بہترین کہانی، زبردست اداکاری اور شاندار ہدایت کاری کی بدولت پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری میں اپنا نام بنایا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ نمبر 9، کبھی میں کبھی تم۔ یہ ڈرامہ فرحت اشتیاق نے لکھا جبکہ بدر محمود نے ڈائریکٹ کیا۔ مرکزی کرداروں میں فہد مصطفیٰ بطور مصطفیٰ اور ہانیہ عامر بطور شرجیلہ نظر آئے۔ کہانی ایک ایسے لڑکے اور لڑکی کے گرد گھومتی ہے جن کی سوچ، عادات اور زندگی گزارنے کا انداز ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ شرجیلہ ایک سمجھدار، محنتی اور ذمہ دار لڑکی ہے جبکہ مصطفیٰ بے فکر، لاپرواہ اور زندگی کو ہلکے انداز میں لینے والا نوجوان ہے۔ حالات کا رخ ایسا بدلتا ہے کہ دونوں کی شادی ہو جاتی ہے، لیکن شروع میں یہ رشتہ صرف ایک سمجھوتا لگتا ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ شرجیلہ مصطفیٰ کی زندگی میں تبدیلی لاتی ہے اور مصطفیٰ بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا شروع کرتا ہے۔ اس ڈرامے کی حقیقت کے قریب کہانی، خوبصورت مکالمے، فہد مصطفیٰ اور ہانیہ عامر کی زبردست کیمسٹری نے اسے بہترین ڈراموں میں شامل کیا۔ اسی کامیابی کی بدولت اس ڈرامے نے بڑے ایوارڈز اپنے نام کیے اور بہترین ڈراموں میں شامل ہوا۔ نمبر 8، عشق مرشد۔ یہ ڈرامہ عبدالخالق خان نے لکھا جبکہ اس کو ڈائریکٹ فرخ رند نے کیا۔ مرکزی کرداروں میں بلال عباس خان بطور شاہمیر اور در فشاں سلیم بطور شبرا نے اپنی بہترین اداکاری سے ناظرین کے دل جیتے۔ کہانی ایک امیر سیاستدان کے بیٹے شاہمیر کی ہے جو ایک سادہ بااصول لڑکی شبرا سے محبت کرتا ہے۔ شبرا دولت یا طاقت سے متاثر ہونے والی لڑکی نہیں ہوتی، اس لیے شاہمیر اپنی اصل شناخت چھپا کر ایک عام انسان بن کر اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے۔ محبت، مزاج، جذبات اور خاندانی مسائل سے بھرپور یہ کہانی ہر قسط کے ساتھ مزید دلچسپ ہوتی چلی جاتی ہے۔ بلال عباس خان کی شاندار اداکاری اور منفرد کردار کو ناظرین نے بے حد سراہا۔ یہی وجہ ہے کہ عشق مرشد نے کئی بڑے ایوارڈز جیتے اور حالیہ برسوں کے کامیاب ترین رومانٹک ڈراموں میں اپنی جگہ بنائی۔ نمبر 7، زندگی گلزار ہے۔ یہ لازوال ڈرامہ فرحت اشتیاق کے مشہور ناول پر مبنی تھا جبکہ اس کو ڈائریکٹ ثاقب خان نے کیا۔ مرکزی کرداروں میں فواد خان بطور زارون اور صنم سعید بطور کشف نے ایسی شاندار اداکاری کی کہ آج بھی ان کی جوڑی پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کی بہترین جوڑیوں میں شمار ہوتی ہے۔ کہانی کشف کی ہے جو ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والی محنتی، خوددار اور باصلاحیت لڑکی ہے۔ دوسری طرف زارون ایک امیر گھرانے کا نوجوان ہے جس کی سوچ اور زندگی کشف سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ یونیورسٹی میں دونوں کی ملاقات ہوتی ہے اور ابتدا میں اختلافات ہوتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ یہی اختلافات محبت میں بدل جاتے ہیں۔ شادی کے بعد بھی ان کے رشتے کو کئی امتحانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اعتماد، برداشت اور سمجھداری ان کے رشتے کو مضبوط بناتے ہیں۔ یہ ڈرامہ صرف ایک محبت کی کہانی نہیں بلکہ خواتین کی تعلیم، خود اعتمادی، عزت نفس اور خاندانی اقدار جیسے اہم موضوعات پر بھی روشنی ڈالتا ہے۔ اسی بہترین کہانی، مضبوط کرداروں اور شاندار اداکاری کی بدولت زندگی گلزار ہے نے متعدد ایوارڈز اور دیگر اعزازات اپنے نام کیے اور آج بھی پاکستانی ڈراموں کا ایک لازوال شاہکار مانا جاتا ہے۔ نمبر 6، زرد پتوں کا بن۔ یہ خوبصورت ڈرامہ معروف رائٹر مصطفیٰ افریدی نے لکھا جبکہ اس کو ڈائریکٹ سعد قریشی نے کیا۔ مرکزی کرداروں میں سجل علی بطور مہرالنساء اور حمزہ سہیل بطور ڈاکٹر نوفل اپنی بہترین اداکاری سے ناظرین کے دل جیتنے میں کامیاب رہے۔
یہ کہانی ایک ذہین اور باہمت لڑکی کی ہے جس کا خواب ڈاکٹر بن کر اپنے گاؤں اور معاشرے کی خدمت کرنا ہوتا ہے، لیکن غربت، خاندانی دباؤ اور فرسودہ روایات اس کے راستے میں بار بار رکاوٹ بنتی ہیں۔ اسی دوران اس کی ملاقات ڈاکٹر نوفل سے ہوتی ہے جو اس کی صلاحیتوں پر یقین رکھتا ہے اور ہر مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیتا ہے۔ یہ ڈرامہ صرف ایک محبت کی کہانی نہیں بلکہ خواتین کی تعلیم، دیہی علاقوں میں صحت کے مسائل، غربت اور معاشرتی ناانصافی جیسے اہم موضوعات کو بھی بہت خوبصورتی سے پیش کرتا ہے۔ حقیقت کے قریب کہانی مضبوط کرداروں اور شاندار اداکاری کی بدولت زرد پتوں کا بن کو ناظرین نے بے حد سراہا اور یہ سال کے بہترین ڈراموں میں شامل رہا۔ نمبر 5، پری زاد۔ اس ڈرامہ میں احمد علی اکبر نے پری زاد کا کردار اس قدر خوبصورتی سے نبھایا کہ ان کے کیریئر کی یہ بہترین پرفارمنس مانی جاتی ہے۔ پری زاد ایک سادہ، ذہین اور باصلاحیت نوجوان ہے، لیکن اس کی رنگت اور شکل و صورت کی وجہ سے معاشرہ اسے بار بار کمتر سمجھتا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر اسے بے عزتی، ناکامی اور تنہائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر وہ اپنی ایمانداری، محنت اور کردار کی مضبوطی نہیں چھوڑتا۔ وقت کے ساتھ وہ کامیابی کی بلندیاں تو حاصل کر لیتا ہے، لیکن اسے احساس ہوتا ہے کہ دولت اور شہرت سے زیادہ اہم چیز انسان کا سکون اور محبت ہے۔ احمد علی اکبر کی بے مثال اداکاری، ہاشم ندیم کی بہترین تحریر اور شہزاد کشمیری کی شاندار ہدایت کاری نے اس ڈرامے کو کئی بڑے ایوارڈز دلوائے۔ آج بھی پری زاد کو پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کے بہترین ڈراموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، کابلی پلاؤ۔ اس منفرد ڈرامے کو ظفر معراج نے لکھا جبکہ کاشف نثار نے ڈائریکٹ کیا۔ مرکزی کرداروں میں محمد احسن خان بطور حاجی مشتاق اور ثانیہ سعید بطور برکت جان نے حقیقت سے بھرپور اداکاری پیش کی۔ کہانی ایک ادھیڑ عمر پاکستانی شخص حاجی مشتاق کی ہے جو افغانستان سے تعلق رکھنے والی ایک نوجوان لڑکی برکت جان سے شادی کرتا ہے۔ ابتدا میں یہ رشتہ صرف ایک ذمہ داری محسوس ہوتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ دونوں ایک دوسرے کی عزت، احساسات اور مشکلات کو سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ ڈرامہ صرف محبت کی کہانی نہیں بلکہ مہاجرین کی زندگی، ثقافتی فرق، انسانیت، قربانی اور رشتوں کی خوبصورتی کو نہایت حساس انداز میں پیش کرتا ہے۔ اپنی منفرد کہانی، بہترین اسکرپٹ اور شاندار اداکاری کی وجہ سے کابلی پلاؤ نے لکس اسٹائل ایوارڈز میں کئی بڑے اعزازات اپنے نام کیے۔ نمبر 3، میرے پاس تم ہو۔ اس ڈرامہ کو معروف رائٹر خلیل الرحمن قمر نے لکھا جبکہ ڈائریکٹ ندیم بیگ نے کیا۔ مرکزی کرداروں میں ہمایوں سعید بطور دانش، عائزہ خان بطور مہوش اور عدنان صدیقی بطور شہوار شامل تھے۔ یہ کہانی ایک ایسے شوہر کی ہے جو اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتا ہے، لیکن دولت کی چمک اور غلط فیصلے اس کے گھر کو بکھیر دیتے ہیں۔ مہوش ایک امیر شخص کی طرف مائل ہو جاتی ہے اور اپنے شوہر اور بیٹے کو چھوڑ دیتی ہے۔ اس فیصلے کے بعد دانش کی زندگی مکمل طور پر بدل جاتی ہے۔ ڈرامے میں محبت، بے وفائی، غرور، معافی اور زندگی کے تلخ حقائق کو انتہائی مؤثر انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ ہمایوں سعید اور عائزہ خان کی شاندار اداکاری، مضبوط اسکرپٹ اور یادگار ڈائیلاگز نے اس ڈرامے کو بے مثال کامیابی دلائی۔ اسی وجہ سے میرے پاس تم ہو نے ڈھیروں ایوارڈز جیتے اور آج بھی پاکستانی ٹی وی کی تاریخ کے کامیاب ترین ڈراموں میں شامل ہے۔ نمبر 2، سنو چندا۔ اس ڈرامہ کو سعدیہ اختر نے لکھا جبکہ ہدایت کاری سیف حسن نے کی۔ مرکزی کرداروں میں اقرا عزیز بطور جیا اور فرحان سعید بطور ارسل نظر آئے۔ کہانی دو کزنز کی ہے جن کی بچپن میں منگنی ہو چکی ہوتی ہے، لیکن بڑے ہو کر دونوں ایک دوسرے کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ گھر والوں کے دباؤ کی وجہ سے ان کی شادی طے ہو جاتی ہے، مگر مسلسل نوک جھونک، شرارتیں اور مزاحیہ حالات اس کہانی کو انتہائی دلچسپ بنا دیتے ہیں۔ وقت کے ساتھ یہی لڑائی جھگڑے محبت میں بدل جاتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی اہمیت کو سمجھنے لگتے ہیں۔ سنو چندا نے اپنی بہترین کامیڈی، خوبصورت فیملی ماحول اور اقرا عزیز اور فرحان سعید کی زبردست کیمسٹری کی وجہ سے بے پناہ مقبولیت حاصل کی۔
اس ڈرامے نے کئی بڑے ایوارڈز جیتے اور آج بھی بہترین رومانٹک کامیڈی ڈراموں میں شامل کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، یقین کا سفر۔ یہ شاندار ڈرامہ فرحت اشتیاق نے لکھا، جبکہ اس کو ڈائریکٹ شہزاد کشمیری نے کیا۔ مرکزی کرداروں میں سجل علی بطور ڈاکٹر زوبیہ اور احد رضا میر بطور ڈاکٹر اسفندیار نے ایسی شاندار اداکاری کی کہ یہ جوڑی آج بھی پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کی مقبول ترین جوڑیوں میں شمار ہوتی ہے۔ کہانی ڈاکٹر زوبیہ کی زندگی کے گرد گھومتی ہے، جو بچپن میں ایک بڑے سانحے کا سامنا کرتی ہے لیکن ہمت نہیں ہارتی اور ڈاکٹر بننے کا خواب پورا کرتی ہے۔ دوسری طرف ڈاکٹر اسفندیار ایک خوش مزاج، ایماندار اور انسان دوست ڈاکٹر ہے جو اپنے مثبت رویے سے ہر دل جیت لیتا ہے۔ دونوں کی ملاقات ایک ہسپتال میں ہوتی ہے جہاں سے ان کی زندگی کا نیا سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ ڈرامہ صرف محبت کی کہانی نہیں بلکہ امید، ہمت، انصاف، خاندانی رشتوں، قربانی اور انسانیت کا خوبصورت پیغام بھی دیتا ہے۔ سجل علی اور احد رضا میر کی بے مثال اداکاری، فرحت اشتیاق کی مضبوط تحریر اور شہزاد کشمیری کی شاندار ہدایت کاری نے اس ڈرامے کو متعدد بڑے ایوارڈز دلوائے۔ اس لیے یقین کا سفر کو آج بھی پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کے عظیم ترین اور یادگار ڈراموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھے ہمارے ٹاپ 9 ایوارڈ وننگ پاکستانی ڈراماز۔ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا ان میں سے فیوریٹ ڈرامہ کون سا تھا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرنا مت بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور زبردست ٹاپک کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔